کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک حسن پرست بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اپنی سلطنت میں گشت پر نکلا تو ایک بکارن پر نظر پڑی اور وہیں تھم کر رہ گیا۔ گدڑی میں چھپا لال بادشاہ تھا، جو چاہے کرے۔ سو اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس بکارن کو محل میں منگوائیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ بکارن کو نہلا دلا کر سجا سنوار کر تیار کر کے بادشاہ کے حضور کے پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلامت نے قبولیت کی سند بخشی اور اس بکارن کے نصیب جاگ اٹھے۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی کی، اس ملکہ کے عہدے پر فائز کر دیا۔ جتنا بھی وہ اپنے نصیب پر فخر کرتی کم تھا۔ محل میں بادشاہ کے سب سے قریب والا کمرہ اسے عنایت ہوا۔ پہلی ملکاؤں کا درجہ کم ہو گیا تھا۔ نیا کھلونا تو سبھی کو باتا ہے۔ ملکہ کا کمرہ یوں تھا جیسے کوئی عجائب خانہ، جہاں دنیا بھر سے قیمتی پوشاکیں، نرم سے نرم جوتے اور ہیرے جواہرات کے انبار تھے۔ ملکہ بھی اپنے نصیب پر نارم اور بادشاہ کو خوش رکھنے میں کوشاں۔ کھانے کی جہازی سائز کی میز انواع و اقسام کے کھانے سے بری ہوتی۔ خادمی کھانے کے دوران میز کے چاروں کونوں میں موجود ہوتی اور کھانے کے تھال اٹھا کر لذیذ مرغن کھانوں سے بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی پلیٹ کو بھر دیتی۔ بادشاہ اپنے کھانا کھاتے ہوئے کن آنکھیوں سے ملکہ کو دیکھتا رہتا، جو کہ کھانے سے گویا کوئی رغبت ہی نہیں رکھتی تھی۔ کھانا کم یا نہ کھانے کا نتیجہ چند دن میں نظر آ گیا کہ ملکہ کے چہرے کا حسن ماند پڑ گیا۔ وہ کمزور اور نڈال رہنے لگی اور بستر سے جا لگی۔ بادشاہ اپنی محبوب ملکہ کا یہ حشر دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا اور اپنی سلطنت سے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے معالجوں اور طبیبوں کو اپنے ملک میں طلب فرمایا۔ ہر آنے والا اپنی اسی کوشش سے کچھ نہ کچھ تشخیص کرتا، مگر کسی علاج سے افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ ہوتے ہوتے ملکہ اتنی نڈال ہونے لگی کہ اس کے بچنے کی امید بھی نہ رہی۔ بادشاہ نے منادی کرا دی کہ جو ملکہ عالیہ کے مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرے گا، اسے انعام اور بخشش سے نوازا جائے گا۔ ایک مجذب سے بکاری نے بھی یہ منادی سنی اور اپنی خدمات پیش کی۔ ملکہ کے علاج کے لیے آنے والے ہر مالک کو کئی دن تک محل میں قیام کرنا پڑتا تھا، اس لیے مجذوب کے قیام کا بھی بندوبست کیا گیا۔ اس نے قیام سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے ملکہ کے معاملات کا جائزہ لے گا۔ ملک میں ہر شخص جانتا تھا کہ ملکہ پس منظر کیا ہے۔ مجذوب کو بھی علم تھا کہ کھانے کی میز پر لوازمات سجائے گئے اور مجذوب کے کہنے پر ملکہ کو اٹھا کر وہاں بلوایا گیا۔ اس کے سامنے رکھی چاندی کی پلیٹیں، جس پر سونے سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اس میں کھانا ڈال گیا، مگر لا حاصل ملکہ کو ان لوازمات سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے دیکھ کر جذبات ہنسنا بادشاہ نے کہا، اس نے ملکہ کی بیماری کی جڑ پکڑ لی ہے۔ بادشاہ جاننے کو بےتاب تھا، مگر مجذوب نے کہا کہ میں آپ کے وزیر کو کچھ ہدایت دے کر جاتا ہوں، کل پھر اسی وقت آ کر بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ وزیر سے اس نے کہا تھا کہ محل کے پچھواڑے کچھ تاکچے بنوا دیں، جیسے شمع دان رکھنے کے لیے عموماً محلوں میں ہوتے ہیں۔ اگلے روز مجذوب کے پہنچنے سے پہلے تاکچے تیار تھے۔ کھانے کا وقت قریب تھا۔ مجذوب نے کہا کہ کھانے کے تھال محل کے پچھواڑے میں منگوائے جائے۔ اس نے تاکچوں میں چھوٹی تھالیاں رکھیں اور ہر تھالی میں کچھ نہ کچھ کھانا ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کوئی اس طرف نہ آئے، مگر ملکہ کو کھانے کے وقت اس طرف بھجوا دیا جائے۔ سب لوگوں کو باہر بھجوا دیا گیا۔ مجذوب اور بادشاہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ ملکہ ہولے چلتی ہوئی اس صحن میں آئی۔ کمزوری اس کی چال سے ظاہر تھی۔ پہلے تاکچے کے قریب پہنچی تو کھانے کی خوشبو سونگھ کر قریب گئی اور پلیٹ میں دھرا کھانا خوشی کھانے لگی۔ اسے کھا چکی تو اگلے تاکچے کی طرف بڑھی۔ یوں ہوتے ہوتے اس نے لگ بھگ ہر تاکچے کے پاس رک کر کچھ نہ کچھ کھایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کی نظر بھی بری گئی۔ یہ ہے کہ اس کا اصل مرض۔ بادشاہ سلامت مجذوب نے کہا، عمر بھر وہ مانگ تانگ کر اور جگہ جگہ سے اٹھا کر کھاتی رہی ہے۔ آپ نے اسے ملکہ تو بنا دیا، مگر اس کی فطرت نہیں بدل سکی، جو کہ بدل ہی نہیں سکتی۔